اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام اور نہایت ہی محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ میں شاہد ملک آپ کو Q.Grammar پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ الفاتحہ ختم کی اور اس کے احتسابی نکات بھی الحمدللہ ہم نے ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اب ہم نے قرآن پاک شروع کرنا ہے الحمدللہ، اور قرآن پاک شروع کرنے کے لیے ہم نے جو سٹارٹ لینا ہے جہاں سے کہ آخری جو 14 صورتیں ہیں ان کو ہم پہلے کور کریں گے، اور ان 14 صورتوں سے پہلے آج کا جو پہلا پروگرام ہے وہ ہوگا انشاءاللہ قرآن فہمی کے حوالے سے ایک کتاب کا تعارف۔ دیکھیں، شیطان نے جب سے انسانیت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، شیطان ساتھ ہے، اور شیطان نے انسانیت کو بہکایا۔ سب سے زیادہ جو بہکایا اس نے وہ اس بات پہ کہ اس کو اپنے رب اور اپنے الہ کے بارے میں مشتبہ کر دے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے جو طریقہ اللہ نے سکھایا، اللہ کے نبیوں نے سکھایا، اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے جو طریقے ہیں ان کو بھی بگاڑ کے جو ان طریقوں سے ہٹا کے دوسرے طریقوں پہ لگا دے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں: الہ، رب، عبادت اور دین۔ مولانا مودودی نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا تعارف ہوگا انشاءاللہ، اور قرآن فہمی کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ آپ کو یہ اس میں مل جائے گی، نیٹ پہ مل جائے گی، مولانا مودودی کے بکس میں آپ جائیں اور اس میں انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو ملے گی۔ اور اس کتاب کا نام ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، اور الہ، رب، دین اور عبادت۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں انہی میں شیطان نے بہکایا، انسانیت بہکی چلی گئی، اور لوگوں نے مختلف جو ہے ان چیزوں کے بارے میں اپنے اپنے طریقے قائم کر لیے، اور آج 1400 سال 1450 سال ہو گئے ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی یہ مسائل ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں قرآن فہمی کی طرف، اپنی پریزنٹیشن کی طرف۔ دیکھیے، کلام الہی کی عظمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ قاف کی آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے، یعنی اس آیت سے پہلے پچھلی قوموں کی زوال اور ان کی جو کارستانیاں اس کا ذکر، اور پورا قرآن اس سے بھرا ہوا۔ تو فرمایا ان فی ذالک لذکری، اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے۔ پچھلی تاریخ کو پڑھو، ان لوگوں کو، حالات کو دیکھو اور پڑھو۔ ہر اس شخص کے لیے، لمن کانا، ہر اس شخص کی، لہو قلب، جو دل رکھتا ہو، یعنی جو قلب سلیم اور قلب منیب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قلوب کی جو ہے نا وہ خاصیتیں بتائی ہیں۔ جو قلب سلیم والا ہے، قلب منیب والا ہے، وہ شخص جو دل رکھتا ہے، او القی السمع، غور سے سنیں، کان لگا کر سنیں، توجہ سے بات کو سنیں، وہو شہید، اور وہ حاضر باش ہو، اس کا دماغ ادھر ادھر نہ ہو، تو اس کو یہ سمجھ آئے گا قرآن۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو دل گرویدہ چاہیے، اور غور سے سنیں، اور ان عبرتناک واقعات کو، اور وہ خود توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو، تو پھر اس کو سمجھ آئے گی، پھر اس کو عبرت آئے گی۔ اور یہاں پہ دیکھیں، سمع کا ذکر ہے، سننے کا ذکر ہے، اور ہمیں روزانہ قرآن 3 بار نمازوں میں سنایا جاتا ہے۔ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ ان فی ذالک لذکری، اس کے اندر نصیحتیں ہیں، اس کے اندر عبرت ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے مولانا مودودی کی شرح آفاق کتاب ہے۔ یہ کتاب کی تصویر آپ کے سامنے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، الہ، رب، عبادت اور دین۔ اور
مولانا مودودی ایک عظیم شخصیت تھے. ہم پاکستان کے جو لوگ ہیں، معاشرہ ہمارا بدقسمت اس لحاظ سے ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، اور فرقہ بندی کا جو تعصب ہے اس کی وجہ سے مولانا مودودی کو لوگوں نے وہ اہمیت نہ دی، حالانکہ پوری دنیا میں ان کی کتابوں کا شورا ہے. تو اس کا صرف تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں قرآن پڑھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے. الہ، اللہ اس میں جلالہ ہے، اور الالہ اللہ کا یہ فارمیشن علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ مرکب ہے، اور اس میں جلالہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی، اور وہ کیا دعوت ہے؟ ہر نبی نے 5 قوموں کا ذکر ہے، اور 5 قوموں کے جو نبی ہیں اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی دعوت دی، کیونکہ ہر نبی کا سب پہلی جو دعوت ہے وہ یہی دعوت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں. تو الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم میری بندگی کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ نماز کے ذریعے سے کرو. آج کتنے بدبخت مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نماز کی طرف نہیں آتے. اور پھر لوگوں نے کیا کیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ إِلَٰهَةً وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَٰهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. کتنی واضح دلیلیں ہیں. لیکن انسان ہے کہ شیطان نے الہ کے بارے میں لوگوں کو بہکایا، اور انہوں نے دوسرے الہ بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر، اور ان کے پاس کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، نہ زندگی دے سکتے ہیں نہ موت دے سکتے ہیں. اور پھر دیکھیے دوسری جو خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رب ہونے کی، اس میں بھی شیطان نے بہکایا. اور شیطان نے کیسے بہکایا؟ دیکھیں، رب اللہ کی صفت ہے، اور عہد الست اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ الاعراف کی مبارکہ ہے الست بربکم قالوا بلا شہدنا. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری انسانیت کی روحوں کو اللہ نے اپنے حضور کھڑا کر کے سامنے زندہ کر کے ان سے یہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، قالو، سب نے کہا، جمع کا صیغہ ہے، بلا، یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں، شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. ترجمہ دیکھ لیجئے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. مگر انسانوں نے ہمیشہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رب بنایا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ.
انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. یہ پچھلی قوموں نے کیا اور کم و بیش آج ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. آگے دیکھیے عبادت، اس میں بھی شیطان نے انسانیت کو بہکایا اور عبادت کے مختلف طریقے جو ہے وہ رائج کروائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ الذاریات کی مبارکہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. اور اسی لیے قرآن پاک میں سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، ہم روزانہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا. اور یہ عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے کہ صرف عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی نہیں ہے، پوری زندگی ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. یہ مکہ کے جب مشرکین سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ بت تو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان، بلکہ ہمارا اللہ کے ہاں سفارشی کرتے ہیں. اس کے بعد آخر میں دیکھیں دین ہے. دین کے اندر جو بگاڑ ہے نا، اس نے پورے معاشرے کو بگاڑا ہوا. ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے نبیوں کے ذریعے سے دین سکھایا، زندگی کیسے گزارنی. لیکن جب دین آیا تو مختلف لوگ ہو گئے اس میں، اور اپنے اپنے طریقہ زندگی انہوں نے اپنا لیے. دیکھیں یہ میں اینڈ پہ آ کے میں نے آخر میں ایک عربوں کا محاورہ لکھا ہے، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ تدینو اور تدانو دونوں کا روٹ دین ہے. ٹھیک ہے، اور دین طریقہ ہے. کمات دینو، جیسا تم کرو گے، جیسا تم رہو گے، جیسا تمہارا طرز عمل ہوگا، تدان، ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ پیش آئے گا. نظام فکر و عمل الدین. اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اور دین بمعنی نظام فکر و عمل کی اطاعت یا سرکشی کا بدلہ بھی ہے. دوسرا مطلب کہ جو دین اللہ نے دیا اس کے مقابلے میں جس نے سرکشی اختیار کی یا جس نے اس کے مطابق اطاعت کی، اس کا جو بدلہ ان کو دیا جائے گا وہ بھی دین ہے. ایک تو دین عمل ہے، دوسرا اس عمل کا جو بدلہ ہے وہ بھی دین ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. جو بدلہ دیا جائے گا یوم القیامہ کو اس دین کے اوپر چلنے یا نہ چلنے کے بارے میں جو ہمیں ملے گا بدلہ، اس کو دین بھی کہتے ہیں، اور جو عمل کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی دین ہے. تو مالک یوم الدین اس لیے فرمایا. اور پھر زبردست بات ایک اور فرما دی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا. تو دیکھیے یہ دین بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور دین ہم کہاں سے سمجھیں گے؟ دین ہم اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے نبی کی زندگی سے، آپ کے ارشادات سے سیکھیں گے. آپ کا جو طرز عمل ہے، آپ نے جس طرح زندگی گزاری، اور ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول تو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ سروے کریں جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اس سروے میں ذرا لوگوں سے پوچھیں کتنے لوگوں نے سیرت النبی پڑھی ہوئی ہے. 1% بھی نہیں ہوں گے.
کتنے لوگوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے؟ کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ تو جب جو اصل ماخذ ہے دین کا، قرآن اور سنت اور آپ کی زندگی، اسے لوگ جانتے ہی نہیں، اور جو علماء نے جو چلایا ہوا سلسلہ اس کے پیچھے چلتے رہیں گے، تو پھر وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ وہ دین نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے ہمیں چھوڑا ہے۔ جو اس پہ چلتا رہے گا غیر اسلام ہے یہ، تو آخرت میں قبول نہ ہوگا، چاہے کتنی ہی بڑی جو ہے ان کی وہ ریاضتیں ہوں گی، کتنے ہی بڑی وہ ان کی عبادتیں ہوں گی، جب اللہ کے نبی کے دین سے ہٹا ہوا ہوگا قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں کما تدین تدان، اب دیکھیں مالک یوم الدین کا تعلق اس کے ساتھ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا میں دین اسلام پہ چلے تو اچھا بدلہ جنت ملے گی، اگر غیر اسلام دین اختیار کیا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا، تو خسارہ میں پڑ جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اس دنیا کی زندگی میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس میں ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم پھر اپنا وہ دعویٰ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔